خوبصورت اور وجیحہ چہرے والے کیپٹن دوراب کے چہرے پر ایک انوکھی خوشی تھی۔ وہ پورے 6 ماہ کے بعد اپنے گھر جا رہا تھا۔ پاسنگ آؤٹ کے بعد یہ کیپٹن دوراب کی پہلی چھٹی تھی جو اپنے گھر گزارنے جا رہا تھا، لہٰذا اس کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس بار وہ کسی بھی دوست کزن سے ملنے نہیں جائے گا، بلکہ سارا وقت اپنی ماں کے ساتھ گزارے گا۔ ماں کا سوچ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی، جسے اس کے ساتھ بیٹھے اس کے روم میٹ اسد نے بڑے غور سے نوٹ کیا تھا۔ کیا بات ہے دوراب، بڑی مسکراہٹیں آ رہی ہیں چہرے پر، جانا تو تم نے اپنی ماں کو ملنے ہے؟ تمہاری کون سی بیوی یا منگیتر بیٹھی ہوئی ہے جس سے ملنے کی تمہیں اتنی خوشی ہو رہی ہے؟ لگتا ہے اس بار کسی خاص سے ملنے کا پروگرام ہے تمہارا، جبھی تم اتنے خوش ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں تمہاری ماں نے تمہاری منگنی کر دی اور تم نے ہمیں بتایا نہیں؟ اسد کی بات پر کیپٹن دوراب کا مسکراتا چہرہ گہری سنجیدگی میں بدل گیا۔ اس نے فوراً کہا، اپنی بکواس بند کرو۔ لازمی نہیں کہ بیوی یا منگیتر یا پھر کسی ایسے خاص سے ملنے کے لیے یہی خوشی ہوتی ہے۔ ماں سے ملنے کی جتنی خوشی ہوتی ہوگی شاید کسی رشتے میں خوشی محسوس ہوتی ہو۔ تم یہ سب نہیں سمجھ سکتے۔ مجھے اپنی ماں سے محبت ہے۔ دنیا کا کوئی بھی رشتہ مجھے اپنی ماں سے زیادہ عزیز نہیں ہو سکتا، اور اب بھی مجھے اپنی ماں سے ملنے کی خوشی اور بے چینی ہے۔ تم اپنی سوچ اپنے پاس رکھو۔ کیپٹن دوراب کی بات پر اسد بے ڈھنگے انداز سے ہنسا اور بولا، یہ سب تو شروع کے چونچلے ہیں میرے بھائی، ہر کوئی ایسا ہی کہتا ہے، مگر جب شادی ہو جاتی ہے تو چند ہی دن لگتے ہیں اپنی ماں اور گھر والوں کو بھولنے میں، پھر بس بیوی ہوتی ہے اور اس کے ناز نخرے۔ اور تم بھی دیکھ لینا، ہنی مون پر جانے کی دیر ہوگی، اس کے بعد تو تم اپنی ماں کو بھول جاؤ گے۔ یاد رہے گا تو بس یہی کہ اپنی بیوی کو کس طرح خوش اور راضی رکھنا ہے۔ یہ تمہاری سوچ ہے، سب میری ایسی کوئی سوچ نہیں۔ میری پسند کی شادی ہوگی تب بھی میری ماں کا رتبہ سب سے بلند رہے گا۔ سب سے پہلے میرے لیے میری ماں ہوگی اور پھر کوئی دوسرا۔ اور ہنی مون پر جانے کی تو خوب کہی، میں نے پہلے سے ہی سوچ رکھا ہے، پہلے اپنی ماں کو عمرہ کرواؤں گا، پھر بیوی کو ہنی مون پر لے جانے کا سوچوں گا۔ ماں کا مقام ہر رشتے سے پہلے ہوتا ہے۔ مجھے اپنی ماں بہت پیاری ہے۔ یہ کہتے ہوئے 26 سالہ کیپٹن دوراب کے چہرے پر بہت معصومیت آ گئی تھی۔ وہ اس وقت ننھا سا بچہ لگ رہا تھا جو اپنی ماں سے ملنے کے لیے بہت بےتاب ہو۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اسد خاموش رہا اور پھر کوئی بات نہیں کی۔ کیپٹن دوراب نے بھی باقی کی پیکنگ بڑی جلدی سے ختم کی۔ تصور میں دروازے پر ہی اپنی ماں کا چہرہ دیکھ کر بے تحاشا خوش ہو رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کو سرپرائز دینے والا تھا اور اسی بات نے اسے خوش کیا ہوا تھا۔ آج تو امی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوں گی، ان کو پتہ بھی نہیں کہ میں آج ان سے ملنے آ رہا ہوں۔ کیپٹن دوراب نے مسکراتے ہوئے سوچا اور دروازے پر دستک دی، لیکن جب دروازہ کھلا تو کیپٹن دوراب کے مسکراتے لب ایک دم سے سمٹ گئے اور اس کی آنکھوں میں بے تحاشا حیرت امڑ آئی، کیونکہ دروازہ کھولنے والی اس کی ماں نہیں بلکہ کوئی انجان لڑکی تھی جسے کیپٹن دوراب پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی بھی کیپٹن دوراب کو اچانک سامنے پا کر بے تحاشا گھبرا گئی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں خوف و ہراس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی خوبصورت ہرنی جیسی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ کون ہو تم اور اس گھر میں کیا کر رہی ہو؟ اس انجان لڑکی کو دیکھ کر کیپٹن دوراب نے سخت لہجے میں سوال کیا تو وہ لڑکی بے تحاشا گھبرا گئی۔ آپ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں؟ پلیز یہاں سے چلے جائیے۔ یہ کہتے ہی اس لڑکی نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی تو کیپٹن دوراب جو پہلے ہی حیرت سے ساکت کھڑا تھا ایک دم تیزی سے حرکت میں آیا اور اس لڑکی کی کوشش ناکام کرتے ہوئے دروازہ بند کرنے سے روکا تو وہ لڑکی مزید گھبرا گئی اور اندر کی طرف منہ کر کے آواز لگائی، آنٹی، چور گھر میں گھس آیا ہے۔ کیپٹن دوراب کا دماغ جھنجھلا اٹھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں لڑکی، یہ میرا گھر ہے اور تم مجھے چور کیسے کہہ سکتی ہو؟ ہٹو سامنے سے، یہ آپ کا گھر نہیں۔ گھر کے مکین اس طرح زور زبردستی گھروں میں نہیں گھستے، اور میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں، تو پھر آپ کو اندر کیسے آنے دوں؟ آپ چور ہیں اور اس گھر میں چوری کرنے آئے ہیں، اس لڑکی نے معصومیت سے کہا تو کیپٹن دوراب کا منہ کھل گیا۔ کتنے مزے سے وہ لڑکی اسے چور بلا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا پیچھے سے اس کی ماں کا چہرہ نمودار ہوا۔ ارے میرا بچہ گھر آیا ہے، یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے کیپٹن دوراب کی طرف بڑھیں
اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اور ان کو اس طرح گلے لگتا دیکھ کر وہ لڑکی جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ وہ اسے کیا سمجھ رہی تھی، اور وہ اس عورت کا بیٹا تھا۔ اس لڑکی نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور بے چینی سے لب کچلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ماں سے ملنے کے بعد کیپٹن دوراب نے بھی بے اختیار اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے اپنی ماں سے پوچھا، کون ہے یہ لڑکی اور ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ کب سے مجھے دروازے پر روک رکھا ہے اس نے؟ اس کی بات سن کر اس کی ماں مسکراتے ہوئے بولی، اندر آؤ بیٹا، اسے بھی اپنا ہی سمجھو۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ تم آ رہے ہو، اس لیے تمہیں چور سمجھ لیا۔ اور دانیہ، یہ میرا بیٹا ہے، کیپٹن دوراب، میں نے بتایا تھا نا تمہیں۔ یہ کہتے ہوئے کیپٹن دوراب کی ماں نے لب دبا کر اپنی ہنسی کو روکا تو کیپٹن دوراب خفگی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا، تو اس کی ماں ہنستے اسے اندر لے گئیں اور بولی، آج میرا بیٹا اچانک اپنی ماں سے ملنے آ گیا، لیکن دیکھو تو دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ آج میرا دل کر رہا تھا اپنے بچے کی پسند کے سارے کھانے بناؤں اور اپنے بیٹے کو یاد کروں۔ صبح سے میں کچن میں لگی ہوئی تھی، تمہاری پسند کی ہر ڈش بنی ہے۔ دانیہ نے بھی میری مدد کی ہے، ماشاءاللہ بہت ذائقہ ہے اس کے ہاتھوں میں، بڑے مزے کے کھانے بناتی ہے۔ کون دانیہ؟ امی کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ماں کی بات پر کیپٹن دوراب نے چونک کر پوچھا تو وہ بولتے بولتے رکیں اور بیٹے کو دیکھ کر بولیں، ارے وہی دانیہ جس نے تمہارے سامنے دروازہ کھولا، بڑی پیاری بچی ہے ماشاءاللہ، بہت خدمت کرتی ہے میری۔ ماں کی بات پر کیپٹن دوراب خاموش رہا اور مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ ویسے بھی اس کی عادت نہیں تھی کہ وہ ہر بات کی ٹو لیتا۔ اس وقت بھی اس نے زیادہ بحث نہیں کی اور ماں کے ساتھ دوسری باتوں میں مصروف ہو گیا، اور اس لڑکی کو لے کر دل میں سوچا کہ کیا پتہ ماں نے اکیلے پن سے گھبرا کر گھر میں ملازمہ رکھ لی ہو۔ لیکن اس کا تو حلیہ چیخ چیخ کر بتا رہا تھا وہ کسی اچھے گھرانے کی لڑکی ہے، ملازمہ تو کہیں سے بھی نہیں لگتی تھی۔ کیپٹن دوراب کے تصور میں اس لڑکی کا حسین سراپا سمایا تو اس نے سر جھٹک کر کہتے ہوئے، میری بلا سے، جو بھی ہو، اپنی سوچوں کا رخ بدلا۔ وہ لڑکی دوبارہ دوراب کے سامنے نہیں آئی تھی۔ ان ماں بیٹے نے اکیلے ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران دوراب نے اپنی ماں کو بتایا کہ وہ اب آفیشلی کیپٹن بن چکا ہے، تو اس کی ماں بہت خوش ہے اور بے اختیار دوراب کا ماتھا چومتے ہوئے بولی، ماشاءاللہ، میں نے بڑی دعائیں کی تھیں کہ تم جلد سے جلد اپنی پسندیدہ پوسٹ پر فائز ہو جاؤ اور پھر میں تمہارے سر پر صحرا سجاؤں۔ خیر سے تم 26 سال کے ہو چکے ہو، اور اس عمر میں تو اکثر لڑکے باپ بھی بن چکے ہوتے ہیں، لیکن خیر اب میں بھی جلدی تمہاری شادی کروں گی۔ اتنی اچانک سے اپنی ماں کے منہ سے شادی کا ذکر سن کر کیپٹن دوراب حیران ہوا، پھر بولا، یہ آپ کو اچانک سے میری شادی کی فکر کیسے پڑ گئی؟ اور مجھے ابھی شادی کی کوئی جلدی نہیں ہے، ابھی تو میں آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی، میرا گھر، سب کچھ آپ ہی ہیں، ابھی اس ذکر کو رہنے دیں امی۔ کیپٹن دوراب نے پیار سے ماں کا ماتھا چوم کر کہا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، مجھے پتہ ہے میرا بیٹا میرے ساتھ بہت خوش ہے، لیکن شادی بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہارا خاندان ہو، تمہارے بچوں کو اپنی گود میں کھلاؤں۔ مجھے تو بس بہت جلد وہ دن دیکھنا ہے جب تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے اس گھر میں کھیلتے کودتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اصل رونق تو تب لگے گی میرے گھر میں۔ بیٹے کی شادی کا ذکر کرتے ہوئے وہ بڑی پرجوش ہو رہی تھیں، اور ان کا شوق اور جوش دیکھ کر دوراب خاموش ہو گیا۔ پھر گہرا سانس بھر کر بولا، ٹھیک ہے امی، جو آپ کو ٹھیک لگے۔ دیکھیں آپ میرے لیے کوئی لڑکی، ارے اس کی تو فکر ہی نہ کرو، لڑکی میں نے دیکھ لی ہے، بلکہ تم بھی دیکھ چکے ہو۔ جس نے دروازہ کھولا مجھے بہت پیاری لگتی ہے، جس دن سے دیکھا ہے بس یہی خواہش کر رہی ہوں کہ میری بہو بنے اور میرے گھر میں رونق لے آئے۔ ایسے کیسے امی؟ کون ہے یہ لڑکی؟ کہاں سے آئی ہے؟ اس کا خاندان کیسا ہے؟ مجھے تو کچھ بتائیے اس بارے میں۔ میں تو اس لڑکی کے بارے میں جانتا ہی نہیں، اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا یہ آپ کے پاس آئی کہاں سے۔ کیا آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی لڑکی ہے جسے میں نہیں جانتا؟ اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر کوئی انجان لڑکی ہے تو پلیز مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ اور یہ ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ اگر یہ بھی اس گھر کو اپنا سسرال سمجھ رہی ہے تو شادی سے پہلے کون لڑکی اپنے ہونے والے سسرال میں آ کر رہتی ہے؟ ماں کی بات پر دوراب بے چین ہو اٹھا اور ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے تو وہ ہنسی، ارے آرام سے بیٹا، اتنی بے چینی اچھی نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ تم بھی سب جان جاؤ گے جس طرح میں جان گئی ہوں۔
میں بس تم سے اتنا کہوں گی کہ لڑکی بہت مخلص اور اچھے عادات و اطوار کی مالک ہے، اور شکل تو تم نے خود بھی دیکھ لی، کتنی پیاری ہے۔ اور مجھے اس لڑکی کے بارے میں کوئی فکر پریشانی نہیں، میں اس کی طرف سے مطمئن ہوں اور چاہتی ہوں کہ تم بھی مطمئن ہو جاؤ اور شادی کے لیے ہاں کر دو۔ دیکھنا یہ تمہارے ساتھ بہت مخلص رہے گی، اور تمہیں زندگی میں کبھی بھی اس بات پر پچھتاوا نہیں ہوگا کہ تم نے میری بات مان کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس کی ماں نے تسلی دینے کی کوشش کی۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، مجھے آپ کی ہر بات پر پورا بھروسہ ہے، لیکن پھر بھی امی مجھے کچھ تو اس کے بارے میں بتائیے نا، یہ ہمارے گھر آئی کیسے؟ آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ کچھ تو اس کے بارے میں پتہ ہو۔ اس طرح بالکل انجان لڑکی کو کیسے میں اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہوں؟ دراب کے سمجھانے پر اس کی ماں سر ہلا کر بولی، ہاں ٹھیک کہتے ہو، یہ بچی ہمارے علاقے کی ہے، بیچاری بہت مشکل وقت کاٹ کر آ رہی ہے۔ ماں باپ تو دنیا میں رہے نہیں، بیچاری اپنے چاچا کے گھر ظلم و ستم سہ کر پلی بڑھی، اپنی تعلیم تک کا خرچ خود اٹھا رہی تھی اور چاچا کی بیٹیوں کی اترن پہن کے گزارا کرتی تھی۔ پھر بھی اس کے چاچا کو معصوم پر ترس نہیں آیا اور ظلم کی انتہا کرتے ہوئے اپنی بیوی کے جاہل، گنوار اور بڑی عمر والے بھائی کے ساتھ زبردستی شادی کرنا چاہتا تھا۔ تب یہ لڑکی مجبور ہو کر اپنے چاچا کے گھر سے بھاگ نکلی اور کسی محفوظ گھر میں پناہ لینے کی خاطر میرے گھر کا دروازہ بجایا۔ مجھے تو یہ بیچاری کہتی تھی کہ مجھے اپنے گھر میں ملازمہ رکھ لو، میں آپ کے گھر کا سارا کام کروں گی، بدلے میں رہنے کے لیے چھت چاہیے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ بیچاری تو بس اپنا بچاؤ کر رہی تھی، لیکن میرا ہی دل نہیں مانا۔ اتنی جوان اور پیاری بچی کو اپنے گھر ملازمہ رکھ لوں؟ رہنا ہی ہے تو میری بہو بن کر کیوں نہ رہے؟ میرا شوق بھی پورا ہوگا اور اسے بھی محفوظ چھت مل جائے گی جہاں وہ عزت سے اپنی زندگی گزار سکے۔ ماں کی بات سن کر کیپٹن دراب نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس کی ماں بھولی اور معصوم تھی، یہ تو وہ جانتا تھا، مگر اتنی زیادہ ہوگی یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایک انجان لڑکی نے گھر میں گھس کے کیسی بھی کہانی سنائی اور اس کی ماں نے یقین کر لیا۔ امی آپ تو اچھی خاصی سمجھدار خاتون ہیں، پھر اتنی جلدی کیسے انجان لڑکی کی باتوں پر یقین کر لیا اور اتنا یقین آ گیا کہ اب اس کو اپنی بہو بنانے پر تلی ہوئی ہیں؟ زمانہ بہت خراب ہے، کچھ تو چھان بین کی ہوتی نا اس کے بارے میں، یا پھر مجھے ہی بتا دیتی۔ دراب نے اپنی ماں کو سمجھانا چاہا تو وہ اس کا ہاتھ تھپکتے ہوئے بولی، میں سمجھدار ہوں اور کچھ دیکھ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہے۔ کون سا 2 دن پہلے وہ لڑکی میرے پاس آئی ہے؟ کافی دن ہو گئے اسے میرے پاس رہتے ہوئے، اور ان سارے دنوں میں ہی میں نے اس لڑکی کا بہت اچھے سے جائزہ لیا ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں دیکھی، بلکہ ہر لحاظ سے وہ لڑکی مجھے اس قابل لگی ہے کہ میں اسے اپنی بہو بناؤں۔ اس میں آج کل کی لڑکیوں والی کوئی تیز تراری یا چلاکی نہیں ہے، اور مجھے ایسی لڑکیوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ نہ جانے کہ ایسی لڑکی گھر آ جائے اور میں خوش ہونے کی بجائے روتے اور ترستے ساری زندگی گزار دوں اور اپنے بیٹے کی شکل دیکھنے سے بھی محروم ہو جاؤں۔ اس لیے چاہتی ہوں کہ تم اس سے شادی کر لو۔ مجھے پورا یقین ہے یہ لڑکی مجھے تم سے جوڑے رکھے گی اور کبھی بھی مجھ سے میرا بیٹا جدا نہیں ہوگا۔ اور کون سی کمی ہے اس لڑکی میں؟ بھلا تم میری بات مان کر اس سے شادی کر لو، چند ہی دنوں میں اس کی ساری خوبیاں کھل کر تمہارے سامنے آ جائیں گی، پھر تم بھی میری طرح اس کے گرویدہ ہو جاؤ گے۔ بڑی نٹکٹ اور پیاری بچی ہے، جب سے آئی ہے میرے گھر میں رونق لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے صاف الفاظ میں یہ بات کی تو دراب سمجھ گیا کہ اس کی ماں فیصلہ کر چکی ہے، اور ماں کے فیصلے سے وہ بھلا پہلے کا بھی انکاری ہوا تھا جو اب ہوتا، لہٰذا خاموش ہو گیا۔ اور ماں کی بات سن کر اس کی نظر میں ایک بار پھر دانیہ کا سراپا لہرایا۔ بلا شبہ وہ بہت حسین لڑکی تھی، بڑی بڑی غلافی آنکھیں، انابی ہونٹ، چھوٹی سی پیاری سی ناک، صاف شفاف رنگ اور بھرا بھرا گداز جسم۔ وہ واقعی حسن کا مکمل شاہکار تھی۔ اور پھر دراب نے دیکھا تھا کہ کس طرح وہ دروازے پر انجان مرد کو دیکھ کر ہرنی کی طرح پھدک گئی تھی اور ابھی تک اپنے کمرے میں بند تھی، ایک بار بھی باہر نہیں آئی تھی۔ اسے کھانا بھی اس کی ماں نے اندر جا کر دیا تھا۔ دراب نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کو سوچے جا رہا تھا، جب ماں کی آواز پر ہڑبڑا کر ہوش میں آیا، جو کہہ رہی تھی، چلو بیٹا رات کافی ہو گئی ہے، ایسا کرو تم جا کر آرام کر لو، سفر سے تھکے ہوئے آئے ہو، اور ہاں میری بات پر غور ضرور کرنا، باقی تمہاری مرضی، پھر بھی تمہارا دل نہ مانے تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے امی، صبح اس بارے میں بات کرتے ہیں، ابھی میں واقعی بہت تھکا ہوا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، شب بخیر۔
یہ کہہ کر دراب اپنے کمرے میں گیا، مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ وہ لڑکی اس کے کمرے میں موجود تھی اور نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ دراب کو کمرے میں آتا دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی۔ اسے شاید اندازہ نہیں تھا کہ دراب اتنی جلدی اپنے کمرے میں آ جائے گا۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر دراب کو نہ جانے کیوں شک ہوا۔ اس کے دماغ کی رگیں تن گئیں۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ کس کی اجازت سے تم نے میرے کمرے میں داخل ہونے کی جرت کی ہے؟ میرا کمرہ تو لاک تھا اور میری مرضی کے بغیر کوئی بھی میرے کمرے میں نہیں جا سکتا۔ تو پھر تم کیسے میرے کمرے میں داخل ہو گئی؟ تمہیں پتہ ہے نا، ہر کسی کی کچھ پرسنل چیزیں ہوتی ہیں، اور میرا تو بہت زیادہ ضروری سامان اس کمرے میں موجود ہے۔ کیا کر رہی تھی تم؟ صحیح بتاؤ۔ کیا چوری کرنے آئی تھی؟ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ دراب نے سخت لہجے میں کہا تو دانیہ سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگی۔ اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ دراب نے اسے دیوار کے ساتھ لگایا اور انتہائی سرد لہجے میں کہا، دیکھو، تمہاری خاموشی مجھے شک میں مبتلا کر رہی ہے۔ اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گی تو میں تمہاری تلاشی لوں گا، اور اگر ذرا بھی کوئی اونچ نیچ مجھے محسوس ہوئی تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ تم مجھے جانتی نہیں ہو۔ اور تلاشی کا سن کر دانیہ کے رہے سہے اسان بھی خطا ہو گئے۔ وہ زور زور سے رونے لگی، لرزتے لہجے میں کہا، میں تو کوئی چوری کرنے نہیں آئی تھی۔ مجھے آپ کی امی نے کہا تھا کہ آپ کے کمرے کی صفائی کر دوں۔ میں نے سوچا آپ اپنی امی کے ساتھ باتوں میں مصروف ہیں تو جلدی سے آپ کا کمرہ صاف کر دوں، بس اسی لیے۔ اس کی بات پر دراب نے کمرے کا تائرانہ جائزہ لیا تو کمرے میں چیزیں ویسے ہی بکھری پڑی تھیں۔ مجھے تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ تم صفائی کر رہی تھی۔ نہیں، میرا یقین کریں، میں سچ میں آپ کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ وہ بوکھلاتے ہوئے بولی۔ پھر اس سے پہلے کہ دراب کوئی اور بات کرتا اس کی ماں نے دانیہ کو آواز دی تو دراب خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اپنی ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے پیچھے ہٹتے ہی دانیہ پلک جھپکتے وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ اگلے روز جب دراب نے شادی کی حامی بھری تو اس کی ماں جیسے پہلے سے ہی تیار بیٹھی تھی۔ اسی روز ہی دراب اور دانیہ کا سادگی سے نکاح پڑھا دیا اور ولیمے کے نام پر گھر میں چھوٹی سی دعوت کا اہتمام کر کے اپنے چند قریبی رشتہ داروں کو مدعو کر لیا۔ اپنی ماں کی جلد بازی پر دراب بہت پریشان تھا، اور یہ پریشانی اس کی ماں نے نوٹ کی تو کہنے لگی، میں جانتی ہوں دراب، تم بہت پریشان ہو، مگر میرا یقین رکھنا، یہ لڑکی تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دے گی۔ عورت کی فطرت میں کبھی بھی دھوکہ دینا نہیں ہوتا۔ وہ اپنے رشتوں سے بہت مخلص ہوتی ہے، اور پھر جب اسے ایک باوفا اور مخلص مرد مل جائے تو وہ اس مرد کا ساتھ ساری زندگی نہیں چھوڑتی۔ دانیہ بھی ایسا ہی کرے گی۔ تم دونوں بہت خوش رہو گے۔ میرا دل کہتا ہے اب تم اپنے دل سے سارے شکوک و شبہات نکال دو۔ ماں کے کہنے پر دراب نے بھی خود کو پرسکون کیا۔ شاید اس کی ماں ٹھیک ہی کہتی تھی۔ دعوت پر جب سب رشتہ دار آئے تو انتہائی حسین مگر انجان لڑکی کو دیکھ کر سب نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں، جس کے خاندان کا نہ کوئی اتا پتہ تھا اور نہ ہی کوئی حسب نسب معلوم تھا۔ ان تمام خواتین کو بھی دراب کی ماں کی کم عقلی پر افسوس ہوا۔ چند قریبی رشتہ دار خواتین نے تو کہہ بھی دیا، رخسانہ، یہ تم نے کیا کر دیا؟ جس لڑکی کو اتا پتہ نہیں وہ مدد مانگنے آئی اور تم نے اسے اپنی بہو بنا لیا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ کوئی تو چھان بین کی ہوتی۔ اکلوتا بیٹا ہوں، انجان لڑکی کے ہاتھوں میں سونپتے ہوئے تمہارا دل بھی نہیں کانپا؟ کیا پتہ وہ کسی غلط کام میں ملوث ہو یا کسی بدنام گھرانے کی لڑکی ہو۔ زمانے میں آج کل کیا کچھ نہیں ہو رہا، اور تم نے اتنی جلد بازی کر لی۔ حد ہوتی ہے۔ کچھ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ہمیں تو یہ لڑکی شکل سے ہی فراڈ معلوم ہو رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کل کو کوئی بڑا نقصان اٹھا بیٹھو۔ تمہارا بیٹا بھی بیوقوف نکلا، شادی کر لی، اور یہ تک نہیں جاننا چاہا کہ لڑکی آخر آئی کہاں سے۔ یہ باتیں سن کر دراب کو ایک بار پھر سے افسوس ہونے لگا۔ اس کے وجود میں شک کی چنگاری دوڑنے لگی۔ وہ سب ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے۔ نہ جانے یہ لڑکی کون تھی، اور اس کی ماں نے بھولے پن کی حد کرتے ہوئے اسے اپنے گھر میں رکھا اور اپنی بہو بھی بنا لیا۔ دراب سر پکڑ کر بیٹھ گیا، مگر اپنی ماں کا مطمئن چہرہ دیکھ کر خاموش رہا۔ وہ خوش تھی، اور دراب کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ جہاں خواتین یہ تبصرے کرنے میں مگن تھیں، وہاں کچھ جوان شوخ شریر لڑکیوں نے دانیہ کے بے تحاشا حسین سجے سنورے روپ کی تعریفیں کیں، جسے سن کر دراب کے دل میں بھی ہلچل ہونے لگی۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں آئی تھی۔ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کا نام لینے پر دراب کو کچھ محسوس نہ ہوتا؟
اس کے اندر بھی فطری جذبات بیدار ہونے لگے اور ان لڑکیوں کی زبانی سن کر وہ بھی اپنی بیوی کو دیکھنے کے لیے مچل گیا۔ پھر رسم و رواج سے فارغ ہوتے ہی اپنے کمرے میں گیا تو دیکھا دانیہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اس نے باتھ روم کا بھی جائزہ لیا، وہ وہاں پر بھی نہیں تھی۔ دوراب کو پریشانی نے آن گھیرا۔ آخر یہ لڑکی چاہتی کیا تھی اور اس ٹائم کہاں غائب تھی؟ دوراب کی چھٹی حس بیدار ہوئی۔ وہ بے اختیار اپنے کمرے سے باہر نکلا اور دبے پاؤں گھر میں چلتے ہوئے دانیہ کو تلاش کرنے لگے۔ تبھی اسے اوپری چھت کا دروازہ کھلا ہوا نظر آیا۔ اس وقت بھلا چھت پر کون ہو سکتا ہے؟ یقیناً دانیہ ہی ہوگی۔ یہ سوچتے ہوئے دوراب تیزی سے چھت پر گیا تو سامنے دیکھ کر اس کے ہوش اڑے۔ دانیہ چھت کی دیوار پر تقریباً آگے کی طرف جھکی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اس کی حرکت نے دوراب کو چونکا دیا۔ وہ خودکشی کرنے جا رہی تھی۔ دوراب تیزی سے بھاگ کر دانیہ تک پہنچا اور جلدی سے اسے اپنی باہوں میں بھر کر دیوار سے نیچے اتارا۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ کیا کرنے جا رہی تھی تم؟ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کچھ بتانا پسند کرو گی؟ اگر تم اس شادی پر راضی نہیں تھی تو مجھے یا امی کو بتا دیتی۔ کوئی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرتا، مگر اس طرح اپنی جان لینے پر کیوں تلی ہو؟ اپنے ساتھ ساتھ میرا بھی تماشا بناؤ گی؟ میرا نہیں تو اس عورت کا ہی سوچ لو جسے تم نے اپنے جال میں پھنسا کر اتنا دیوانہ بنایا کہ وہ تمہیں اپنی بہو بنانے پر تل گئیں۔ تمہاری اس حرکت سے ان کا کتنا دل دکھتا، کوئی اندازہ؟ میں اپنی ماں کا دل نہیں دکھنے دوں گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ دوراب کی ڈانٹ پر دانیہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ ہاں، میں اپنی جان لینا چاہتی ہوں، میں مرنا چاہتی ہوں، مجھے نہیں جینا۔ آپ بھی تو خوش نہیں اس شادی سے؟ اب بھی آپ کو اپنی ماں کی فکر ہو رہی ہے؟ اگر انہیں کوئی دکھ نہ ہو تو آپ مجھے آرام سے مرنے دیتے۔ یہی حیثیت ہے میری آپ کی زندگی میں تو بھلا میرے جینے کا کیا فائدہ؟ اس سے بہتر ہے کہ میں اپنی جان لے لوں۔ اور آپ کے سب رشتہ دار بھی تو یہی کہہ رہے تھے نا کہ مجھے اپنی زندگی میں شامل کر کے آپ نے اور آپ کی ماں نے بہت غلط کیا ہے۔ میری تو پوری زندگی سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے اور آپ کو اپنی پڑی ہے اور اپنی ماں کی فکر ہے۔ میری پرواہ نہ کل آپ کو تھی اور نہ آج ہے۔ دانیہ کی بات سن کر دوراب کا دل پگھلا۔ اس نے فوراً اپنا لہجہ بدلا اور نرمی سے بولا، دیکھو ایسی بات نہیں ہے، میں فوجی بندہ ہوں، مجھے اس طرح باتیں کرنی نہیں آتی، نہ ہی میں گھما پھرا کر کوئی بات کرتا ہوں۔ اور اگر مجھے تمہاری پرواہ یا فکر نہ ہوتی تو میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتا۔ مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا تھا۔ تمہاری فکر ہوئی ہے تو تمہیں خودکشی کرنے سے روک رہا ہوں۔ تم پلیز میرے ساتھ چلو، کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ اگر تم اس شادی پر راضی نہیں تھی تو بھی مجھے بتا سکتی ہو، نرمی سے سمجھاتے ہوئے دوراب نے کہا تھا۔ وہ بولی، کون کافر آپ سے شادی نہیں کرنا چاہے گا؟ آپ جیسا بندہ تو ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ لڑکیوں نے جو اپنے دل و دماغ میں آئیڈیل بنائے ہوئے ہوتے ہیں، آپ ان پر پورا اترتے ہیں تو پھر میں بھی تو ایک لڑکی ہوں اور میں دل و جان سے آپ کو اپنا شوہر قبول کر چکی ہوں۔ سوں سوں کرتے ہوئے دانیہ نے بے اختیار کہا تھا۔ اس کی معصومیت پر دوراب کو ہنسی آ گئی۔ وہ اس لمحے بہت پیاری، بہت معصوم لگ رہی تھی اور معصومیت سے بولتی ہوئی دوراب کو اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوئی تھی۔ اگر مجھے دل سے قبول کر ہی لیا ہے تو پھر چل کر ثابت بھی کرو نا کہ تم دل و جان سے مجھے اپنا شوہر مانتی ہو۔ دوراب کے شوخ لہجے میں کہنے پر دانیہ پزل ہو گئی اور نروس ہوتے ہوئے سر جھکا لیا۔ دوراب نے ابھی تک اسے اپنی ماں پہ اٹھایا ہوا تھا اور اسی طرح اسے اٹھاتے ہوئے نیچے کمرے میں لے آیا، پھر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا، دیکھ لو تمہارا شوہر تمہیں ناز نخرے سمیت بڑے آرام سے اٹھا سکتا ہے اور تمہاری زندگی پھولوں کی سیج بھی بنا سکتا ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، مجھے جھوٹ سے شدید نفرت ہے اور دھوکہ دینے والے لوگ مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ میری ایک بات یاد رکھنا، زندگی میں کبھی بھی مجھ سے جھوٹ مت بولنا، نہ مجھے دھوکہ دینا، ورنہ میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ تمہیں سزا تو ملے گی ہی اور تم کبھی بھی میرے دل میں اپنے لیے جگہ نہیں بنا سکو گی میری نظروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گر جاؤ گی۔ فی الحال اس وقت تو تم اپنے سجے سنورے روپ اور جوتوں کپڑوں سمیت میرے دل میں بری طرح سے گھس چکی ہو۔ اسے وارننگ دیتے ہوئے آخر میں دوراب کا لہجہ شوخ ہوا، مگر اس کی شوخی بھرے جملوں پر بھی دانیہ نارمل نہیں ہوئی تھی۔ وہ بے تحاشا گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، بہت زیادہ رونے سے اس کی آنکھیں سوج رہی تھیں اور پورا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ وہ دوراب کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ اس کی ہر حرکت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ دوراب سے بچ رہی تھی۔
یہ سب دراب نے بھی محسوس کیا تھا، تبھی اس کے پاس سے اٹھ کر چینج کرنے واش روم چلا گیا اور اس کے بعد دوبارہ وہ دانیہ کے قریب نہیں آیا۔ وہ سمجھ گیا تھا دانیہ وقت چاہتی تھی اور دراب اسے وقت دے رہا تھا۔ وہ پوری رات دانیہ نے جاگ کر گزاری اور صبح کے قریب ہی اس کی آنکھ لگی تھی۔ اسی وجہ سے صبح جب دراب اٹھا تو دانیہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ دراب نے اس سے جگانا مناسب نہیں سمجھا اور ہاتھ منہ دھو کر باہر آ گیا۔ اس کی ماں ناشتے کی میز پر بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ دراب کو آتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے اٹھیں اور اس کا ہاتھ تھام کر بولی، آؤ میرے بچے، یہاں بیٹھو اور مجھے بتاؤ کیسی گزری تمہاری رات؟ سب ٹھیک تو رہا نا؟ دانیہ تمہیں اچھی لگتی ہے نا؟ فی الحال تو کچھ نہیں کہہ سکتا امی، آپ کی لاڈلی بہو تو رات مجھے دیکھ کر ایسے ہو گئی جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ شاید وہ بھی اتنی جلدی شادی ہونے پر تیار نہیں تھی، اس لیے میں نے بھی اسے تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے یہی بہتر جانا کہ اسے تھوڑا وقت دوں۔ ماں کو بتاتے ہوئے دراب خودکشی والی بات گول کر گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ماں ایسا کچھ سن کر پریشان ہو، اس لیے دراب نے اپنا لہجہ ہر ممکن نارمل رکھا تاکہ اس کی ماں پرسکون رہے، اور وہ پرسکون تھیں۔ دراب کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگیں، تم پریشان مت ہو، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، اتنی اچانک شادی ہوئی ہے، بچی گھبرا گئی ہوگی، وہ بھی تو تمہیں ٹھیک سے نہیں جانتی، اور پھر شریف اور معصوم لڑکیاں ایسے ہی شروع میں بہت گھبراتی اور شرماتی ہیں، ایک دم سے کسی کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کرتی۔ میری مانو تو تم اپنی بیوی کو ہنی مون پر لے جاؤ، اس کے ساتھ کچھ وقت گزارو تاکہ وہ تمہیں اچھے سے جان جائے، پھر دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں امی، ہنی مون کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ گھبرا رہی ہے تو میں اسے کچھ وقت دیتا ہوں، وہ خود کو ٹھیک کر لے، پھر میں اپنی زندگی کی شروعات کر لوں گا۔ ویسے بھی مجھے ابھی کوئی جلدی نہیں ہے، مجھے جتنا چاہے ٹائم لے سکتی ہو، شادی ہو گئی ہے، باقی انڈرسٹینڈنگ بھی آہستہ آہستہ ہو جائے گی۔ دراب کی بات پر اس کی ماں سمجھتے ہوئے بولی، تمہیں نہیں ہوگی جلدی، مگر مجھے بہت جلدی ہے۔ میں تو چاہتی ہوں جلد سے جلد میرے گھر میں پوتے پوتیوں کی کلکاریاں گونجیں۔ میرا وقت تو اچھا اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ ہی گزر سکتا ہے، اور کب تک تم اپنی بیوی سے دور بھاگو گے؟ وہ لڑکی ہے، وہ تو کبھی بھی نہیں کہے گی کہ وہ تمہیں قبول کر چکی ہے، تمہیں اس کی طرف قدم بڑھانے ہوں گے۔ میں نے تم دونوں کے لیے ہنی مون کا انتظام کر رکھا ہے، تم پیسے لو اور ہنی مون پر جاؤ بس۔ ماں کی بات سن کر دراب جذباتی ہو گیا۔ وہ صاف محسوس کر رہا تھا اس کی ماں صرف اور صرف اس کی خوشی چاہتی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے اپنی ماں کو گلے لگاتے ہوئے بولا، امی اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو میں چلا جاتا ہوں، حالانکہ میرا بالکل دل نہیں کر رہا، میں تو چاہتا تھا پہلے آپ کو عمرہ پر لے کر جاؤں، پھر میں اپنی زندگی کے حوالے سے کوئی پلان بناؤں، ہنی مون بھی بعد میں ہو جاتا، پہلے میں آپ کا فرض ادا کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتی ہوں بیٹا تمہیں اپنی ماں کا بہت احساس ہے، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ اگر میں کہوں تو تم سب کچھ چھوڑ کر میری خدمت پر لگ جاؤ گے۔ مجھے تم پر فخر ہے، اگر بیٹے ایسے ہی فرما بردار اور ماں سے محبت کرنے والے ہوں تو مائیں بھی کبھی اپنی بہوؤں سے خوف نہ کھائیں اور پرسکون زندگی گزاریں۔ میرا کیا ہے، میں پھر عمرے پر چلی جاؤں گی، مگر ابھی ضروری ہے کہ تم اپنی بیوی کو وقت دو۔ یہی دن ہوتے ہیں جب میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ ہنی مون سے واپس آ جاؤ تو پھر انشاءاللہ عمرے کا پروگرام بھی بنا لیں گے۔ میں تم سے خوش اور راضی ہوں میرے بچے، بس تم اپنی زندگی کی شروعات اچھے سے کرو۔ ماں کی بات پر دراب خاموش ہو گیا۔ تبھی دانیہ بھی جھجکتے ہوئے کمرے سے باہر آئی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی سی تھی۔ دراب کی ماں نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام کے اپنے پاس بٹھایا اور ناشتہ کرانے لگی۔ پھر جلدی ماں کی ہدایت پر دراب دانیہ کو لے کر ناردرن ایریاز کی طرف ہنی مون منانے چلا گیا۔ وہ دانیہ کو پورا وقت دے رہا تھا، مگر جو بات اس نے نوٹ کی تھی وہ دانیہ کا خاموش اور پراسرار رویہ تھا۔ دراب کے انتہائی توجہ دینے پر بھی وہ دراب سے دور تھی، اور اس کی خاموشی بھی ابھی تک نہیں ٹوٹی تھی، جبکہ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ وہ بہت ہی نٹ کھٹ اور چلبلی سی لڑکی تھی۔ دراب کوشش کر رہا تھا کہ دانیہ خود سے کچھ بولے، اسے کچھ بتائے، مگر اس کی چپ تھی کہ ٹوٹ کر نہیں دے رہی تھی۔ تبھی ایک روز مری روڈ پر اس کا ہاتھ تھام کر چلتے ہوئے دراب نے اسے مخاطب کیا، میں نے محسوس کیا ہے کہ تم جب سے میری بیوی بنی ہو بہت چپ چاپ رہنے لگی ہو، حالانکہ امی نے مجھے بتایا کہ تم بہت شرارتی ہو اور ہر وقت ہنستی بولتی رہتی ہو، تو اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہیں کوئی بھی پریشانی یا مسئلہ ہے تو مجھے کھل کر بتا سکتی ہو، میں تمہارا شوہر ہوں،
تمہیں سمجھوں گا، تمہاری ہر بات بھی سنوں گا، مگر تم کچھ بتاؤ تو صحیح، آخر تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ کیا بات ہے جو تمہیں مجھ سے دور رکھتی ہے؟ اور تم نے تو مجھے دل و جان سے قبول کر لیا تھا نا، تو پھر تمہاری آنکھیں ہر وقت بھیگی کیوں رہتی ہیں؟ دراب نے یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں کو دیکھا جو ایک بار پھر بھیگ چکی تھیں۔ اکثر ہی دانیہ کی آنکھیں نم رہتی تھیں اور یہی بات دراب کو الجھن میں مبتلا کر رہی تھی۔ دراب کی بات پر دانیہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی، میں خوش نہیں ہوں اور نہ ہی خوش ہو سکتی ہوں، تو پھر آپ کو کیسے خوش نظر آؤں؟ اور آپ کا ساتھ تو بس ایک خواب ہے، ایک ایسا خواب جو بہت جلد ٹوٹ جائے گا، اور اسی خواب کے ٹوٹنے سے ڈر لگتا ہے مجھے، تو پھر کیسے میں آپ کے قریب ہو سکتی ہوں، آپ کے ساتھ کو محسوس کر سکتی ہوں؟ مجھے تو بس یہی پتہ ہے ایک دن یہ خواب ٹوٹ جائے گا اور آپ مجھے چھوڑ دیں گے، پھر میں کہاں جاؤں گی؟ دانیہ کا لہجہ بھیگ چکا تھا۔ دراب نے ٹھٹک کر اسے دیکھا اور بولا، تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو دانیہ؟ میں تمہیں کیوں چھوڑوں گا؟ تم میری بیوی ہو، میں نے اپنی ماں کے کہنے پر تمہیں قبول کیا ہے، تو مطلب دل سے قبول کیا ہے۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو، بہت قیمتی ہو میرے لیے، تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا میں۔ پھر مجھ سے وعدہ کریں دراب، مجھ سے وعدہ کریں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ زندگی کے کسی موڑ پر کوئی بھی حادثہ پیش آ جائے آپ میرا یقین کریں گے، اگر کوئی آپ کو میرے بارے میں کچھ غلط بھی کہہ دے تو بھی آپ مجھے تنہا نہیں کریں گے، کسی کی بات نہیں سنیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ مجھے اپنی زندگی میں اپنے ساتھ رکھیں گے۔ پلیز مجھے خود سے دور مت کرنا۔ دانیہ ہچکیوں سے روتے ہوئے دراب کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ اس کا ہر انداز دراب کو چونکا رہا تھا۔ اس کی چھٹی حس اس بات کا اشارہ دے رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ تھی، کچھ ایسا ضرور تھا جس سے دانیہ اتنی خوف زدہ تھی، کوئی راز ایسا تھا جس سے پردہ اٹھنے کا اسے خوف تھا۔ دیکھو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں کبھی بھی خود سے دور نہیں کروں گا، اور بلا وجہ تمہیں اپنی زندگی سے بے دخل بھی نہیں کروں گا۔ پلیز تم رونا بند کر دو، سب بہت عجیب نظروں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا، اور یہ ایک مرد کا وعدہ ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ اسے تسلی دیتے ہوئے دراب نے ٹیکسی روکی اور جلدی سے دانیہ کو اس میں سوار کیا۔ اس کا بے تحاشا رونا لوگوں کی نظروں میں دراب کو مشکوک بنا رہا تھا۔ دانیہ کو بھی جیسے اس بات کا ہوش آیا تو فوراً اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی اور سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ پھر اس کے بعد ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ دراب نے بہت کوشش کی کہ دانیہ کچھ بولے، مگر اس کے لبوں کو ایک بار پھر سے قفل لگ چکا تھا اور دراب کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ ہوٹل جانے سے پہلے دراب نے سوچا دانیہ کو آئس کریم کھلائے۔ اسے معلوم تھا دانیہ کو آئس کریم بہت پسند تھی۔ بس یہی سوچ کر دانیہ کا موڈ نارمل کرنے کے لیے دراب نے آئس کریم لی۔ دونوں آئس کریم پارلر میں بیٹھ کر آئس کریم کھا رہے تھے۔ آئس کریم ختم ہوئی تو دراب نے دانیہ سے کہا، تم یہیں رکو، میں ابھی بل پے کر کے آتا ہوں۔ اس کے کہنے پر دانیہ نے سر ہلایا اور باہر کا نظارہ کرنے لگی۔ دراب بل پے کرنے چلا گیا، مگر اگلے ہی لمحے جو ہوا وہ دراب یا دانیہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ نہ دراب نے کبھی سوچا تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ بل دینے کے بعد وہ واپس دانیہ کی طرف آ رہا تھا جب اس کی نظروں کے سامنے اچانک ایک بلیک کلر کی وین دانیہ کے قریب آ کر رکی، اور اس میں سے 4 آدمی نکلے اور دانیہ کو دبوچ کر گاڑی میں ڈالا۔ یہ دیکھ کر دراب کے اسان خطا ہو گئے۔ وہ جلدی سے وین کی طرف دوڑا۔ اس کو اس وقت ایک ہی بات سمجھ میں آئی تھی، اس کی بیوی کو اغوا کیا جا رہا تھا۔ دانیہ کی لبوں سے چیخ برآمد ہوئی تھی، مگر پھر ان آدمیوں نے اس کا منہ دبوچ لیا اور وین کا دروازہ بند کرتے ہی گاڑی چلا دی۔ دراب چیختے ہوئے وین کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ مدد کو پکار رہا تھا۔ اس وقت وہ اکیلا ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ گاڑی میں تھے۔ دانیہ کو پکارتے ہوئے دراب کا حلق سوکھ چکا تھا۔ بہت دور تک اس نے وین کا پیچھا کیا، مگر وہ پیدل ان لوگوں کے برابر نہیں بھاگ سکتا تھا۔ چاروں نہ چار تھک کر اسے رکنا پڑا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کے سینے میں دل بند ہو جائے گا۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ ہر گزرتا لمحہ اسے اس کی بیوی سے دور کر رہا تھا۔ دراب لرزتے ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ آس پاس کھڑے لوگوں نے اس کو بلا کر اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو دراب جیسے ہوش میں آیا۔ اس وقت اسے اپنی نوکری کا احساس ہوا تو فوراً اس علاقے کے آرمی یونٹ میں کال کی اور ساری سچویشن بتاتے ہوئے اس بلیک گاڑی کا نقشہ اور نمبر بھی بتایا۔ وہ آرمی کیپٹن تھا۔ کیپٹن کی بیوی کو اغوا کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔
ان لوگوں کو شاید اسی بات کا اندازہ نہیں تھا۔ دراب کی کال ملتے ہی ہر طرف ناکہ بندی ہو گئی اور بہت جلد وہ کالی وین دانیہ سمیت آرمی والوں کے ہاتھ لگ چکی تھی۔ دوسری جانب کال کرنے کے بعد دراب بے دم سا زمین پر بیٹھ گیا۔ اب اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو اس کے دماغ میں دانیہ کے ساتھ گزرا ہوا وقت فلم کی طرح چلنے لگا۔ اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ وہ لوگ کوئی عام ڈاکو یا چور اچکے نہیں تھے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف دانیہ کو اغوا کرنا تھا، ورنہ تو وہاں پر اور بھی لڑکیاں موجود تھیں، مگر انہوں نے کسی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ سیدھا دانیہ کی طرف آئے اور انہیں دیکھ کر دانیہ کے چہرے پر جس طرح خوف و ہراس پھیلا تھا اس سے بھی دراب کو اندازہ ہو رہا تھا دانیہ کا اس سب سے کوئی نہ کوئی لنک جڑا تھا، مگر کیا؟ آخر وہ کون تھے اور وہ دانیہ کو اغوا کیوں کر کے لے گئے تھے؟ دراب کے دماغ میں یہ ساری باتیں گردش کر رہی تھیں۔ اس کا سر دکھنے لگا تھا۔ اب اسے دانیہ کی باتیں یاد آئیں جب وہ کچھ وقت پہلے ہی منت کر رہی تھی کہ جو بھی ہو جائے اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ چلے وہ دانیہ کو مت چھوڑے۔ اس کا مطلب دانیہ کو اندازہ تھا کہ بہت جلد اس کے کسی راز سے پردہ اٹھنے والا تھا۔ دراب کو لگ رہا تھا اس کی ٹانگوں میں جان باقی نہیں رہی۔ بیٹھے بٹھائے وہ عجیب پریشانی میں گھر چکا تھا۔ یہ شادی تو اس کے لیے ماما بن کر رہ گئی تھی، پتہ نہیں آگے کیا کچھ ہونے والا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دراب کو دانیہ پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ اگر کوئی بات تھی بھی صحیح تو وہ اسے بتا سکتی تھی، کم سے کم اتنی بڑی تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ اسی لمحے موبائل کی بیل بجی۔ دراب نے دیکھا میجر ہمایوں کی کال تھی۔ اس نے دراب کو فوراً یونٹ پر پہنچنے کا کہا تھا۔ دراب پہلی فرصت میں وہاں پر پہنچا تو دیکھا وہ کالی وین آرمی والوں کی گرفت میں آ چکی تھی۔ دراب کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا میجر ہمایوں کے آفس میں داخل ہوا تو دیکھا ایک کرسی پر دانیہ سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ وہ بری طرح ڈری ہوئی تھی اور بے تحاشا رو رہی تھی۔ دراب کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر وہ بے اختیار اٹھی اور دوڑ کر دراب کے گلے سے جا لگی۔ دراب اسے جھنجھوڑ کر خود سے الگ کرنا چاہتا تھا، مگر میجر ہمایوں کے سامنے خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے۔ تبھی میجر ہمایوں بولا، دیکھو دراب، یہ تمہاری بیوی ہے، اس لیے ہم تھوڑا نرمی سے پیش آ رہے ہیں، مگر ہم اسے ایسے نہیں جانے دے سکتے۔ وہ گروہ پکڑا جا چکا ہے اور ان سے تھوڑی بہت جو تفتیش ہوئی ہے اس سے پتہ چلا ہے کہ یہ مافیا گینگ ہے۔ لوگوں کے گھروں میں جا کر چوری ڈکیت کرنا اور انہیں لوٹنا ان کا کام ہے۔ یہ لڑکی بھی ان کے گینگ کا حصہ ہے۔ بہتر ہوگا تم خود اس سے پوچھو کب سے یہ سارا کام ہو رہا ہے، میں تمہاری وجہ سے خاموش تھا۔ میجر ہمایوں کے الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا؟ دراب کو اپنا پورا وجود جل کر خاک ہوتا محسوس ہوا۔ اسے لگ رہا تھا وہ بھی زمین پر ڈہ جائے گا۔ اس کا پورا وجود بے جان ہو رہا تھا۔ وہ پتھریلی آنکھوں سے دانیہ کو دیکھنے لگا۔ پلیز دراب، مجھ سے ناراض نہ ہوں، میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ پلیز میری بات کا یقین کرنا، مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں اسی وقت سے ڈر رہی تھی۔ آپ میری بات سنیں گے نا؟ میں آپ کو سارا سچ بتاؤں گی۔ بے شک آپ لوگ تفتیش کر لیجئے گا، میں کچھ بھی جھوٹ نہیں بولوں گی۔ مجھے ایک موقع دیں پلیز۔ وہ دراب کی منت سماجت کرنے لگی۔ دراب نے بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کیا۔ ضبط کی شدت سے اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ اس وقت دانیہ کو کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا تھا۔ اسے عجیب شرمندگی اور سبکی کا احساس ہو رہا تھا۔ پتھریلے لہجے میں بولا، جو بھی بات ہے دانیہ، میجر ہمایوں کو سب سچ بتاؤ ورنہ تمہاری جان بخشی نہیں ہوگی، اور اس معاملے میں میں بھی کچھ نہیں کروں گا، لہٰذا بہتر ہوگا تم بھی کوئی غلط بیانی مت کرنا۔ اس کی بات سن کر دانیہ خوفزدہ ہو گئی اور بری طرح کانپتے ہوئے سب بتانے لگی۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے، میں اپنے چاچا کے گھر رہتی تھی، مگر چاچا چاچی میری تعلیم کے حق میں نہیں تھے۔ وہ میری تعلیم پر 1 روپیہ بھی نہیں استعمال کرنا چاہتے تھے، جبکہ مجھے پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ میں ہاسٹل میں رہتی تھی، تبھی چاچا کے خرچہ نہ دینے پر میں نے مجبور ہو کر نوکری کی تلاش شروع کی۔ پھر ان دنوں مجھے ہاسٹل کی ایک لڑکی نے بتایا کہ اس کے پاس بہت اچھی جاب آفر ہے اور اگر میں وہ قبول کر لوں تو میرے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ ان دنوں اپنی تعلیم کے اخراجات کو لے کر میں سخت پریشان تھی۔ میں نے اس لڑکی کی بات پر زیادہ غور نہیں کیا اور فوراً نوکری کے لیے حامی بھر لی۔ پھر وہ لڑکی مجھے ایک دفتر میں لے گئی۔ پہلے تو وہ کہنے لگی کہ ایک ویزا کا آفس ہے اور مجھے کمپیوٹر کا کام کرنا ہے۔ میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ آفس میں جا کر مجھے ڈر لگا تھا کیونکہ وہاں عجیب و غریب شکلوں کے مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے گھبراہٹ تو ہوئی مگر خاموش رہی۔ مجھے ہر حال میں جاب چاہیے تھی۔
پھر ان لوگوں نے مجھے نوکری کی نوعیت بتاتے ہوئے جوس کا ایک گلاس دیا تو میں بھی باتوں باتوں میں وہ جوس پی گئی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں اور میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جوس پیتے ہی مجھے چکر آئے اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو مجھے پتہ چلا کہ میں ایک مافیا گینگ کے ہاتھوں پھنس چکی تھی۔ ان لوگوں نے میری تصویریں بنائی تھیں۔ میرے ہوش میں آنے پر ان لوگوں نے مجھے اصل نوکری کا بتایا۔ لوگوں کے گھروں میں بھیس بدل کر گھسنا اور پھر ان کو ٹریپ کر کے پیسہ اور زیورات چوری کرنا ان کا کام تھا، اور اس کام کے لیے وہ لڑکیوں کو استعمال کرتے تھے۔ میں نے یہ کام سن کر صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں کسی صورت بھی ان کا ساتھ نہیں دوں گی۔ تب ان لوگوں نے مجھے ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ وہ لوگ بنا لباس کے میری تصویریں بنا چکے ہیں۔ اب اگر میں نے ان کا کام نہیں کیا اور ان کے گینگ میں شامل نہیں ہوئی تو وہ میری ساری تصویریں نیٹ پر اپلوڈ کر دیں گے اور میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میں بہت روئی تھی، ان کی بہت منت سماجت کی کہ وہ مجھے اس سب میں مت گھسیٹیں، مگر وہ بے حس اور ظالم لوگ ہیں۔ انہوں نے میری ایک بھی نہیں سنی اور مجھے مجبور کیا کہ میں اس کام میں ان کا ساتھ دوں۔ انکار کی صورت میں وہ ہوتا جو کسی بھی شریف لڑکی کے لیے عزت کی بات نہیں تھی۔ میں اپنی بے وقوفی کے ہاتھوں رسوا ہو چکی تھی۔ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں ان کی بات مانوں۔ مجھے اپنی بدنامی سے ڈر لگتا تھا، لہٰذا ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل کر میں نے ایک گھر کو لوٹنے کا پروگرام بنایا۔ کیپٹن دوراب کا گھر ہی وہ پہلا گھر تھا جہاں میں نے ڈکیتی ڈالنی تھی۔ انفارمیشن کے مطابق اس گھر میں ایک اکیلی عورت رہتی تھی اور مجھے بس یہ اندازہ کرنا تھا کہ اس عورت کے پاس کتنا زیور پیسہ ہے اور وہ سب کہاں پڑا ہے، اور پھر کسی اچھے موقع کو دیکھ کر مجھے وہ سب کچھ لوٹ کر اس گھر سے فرار ہونا تھا۔ اس کے لیے میں دکھی لڑکی بن کر اس عورت کے پاس گئی۔ وہ بہت بھلی عورت تھی۔ اس نے مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح سینے سے لگایا۔ اس کی آغوش میں مجھے ماں کا پیار محسوس ہوا تھا۔ میرا دل پگھل گیا۔ میں اسے دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں عجیب مشکل میں پھنس چکی تھی۔ ایک طرف وہ معصوم بھولی بھالی عورت تھی جو مجھ پر اندھا اعتبار کیے بیٹھی تھی، تو دوسری طرف وہ مافیا گینگ جن کا اگر میں کام نہ کرتی تو وہ مجھے بدنام کر دیتے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر مجھے اس عورت کی زبانی معلوم ہوا کہ اس کا بیٹا آرمی میں ہے۔ میں گھبرا گئی تھی، مگر دل میں خواہش جاگی کہ کیا پتہ اس کے بیٹے کے ذریعے میں ان مجرموں کو کیفیہ کردار تک پہنچا کر خود کو ان کے چنگل سے چھڑا لوں۔ مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ ان لوگوں کی مجھ پر مکمل نظر تھی۔ وہ مسلسل میرے ساتھ رابطے میں تھے۔ ان کی ایک ہی تکرار تھی کہ جلد سے جلد اس عورت سے زیور اور پیسہ لے کر میں گھر سے فرار ہونے کی کوشش کروں۔ میں نے بڑی مشکل سے ان لوگوں کو چکمہ دیا تھا، یہ کہہ کر یہ عورت تیز ترار اور چلاک ہے۔ ابھی تک مجھے اپنے کمرے تک رسائی نہیں دے رہی اور نہ ہی مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ اس کا زیور اور پیسہ گھر کے کس حصے میں رکھا ہوا ہے۔ اس عورت کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے مجھے ابھی کچھ وقت چاہیے، اور ان لوگوں نے مجھ پر اعتبار کر لیا۔ مجھے وہ عورت بہت اچھی لگی تھی۔ میرا دل کرنے لگا کہ میں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں، اور پھر انہی دنوں اس عورت کا بیٹا واپس آ گیا تو میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس عورت کے کہنے کے مطابق تو اس کے بیٹے کے آنے میں کچھ ٹائم باقی تھا، مگر وہ واپس آ چکا تھا۔ میں بے تحاشا ڈر گئی تھی۔ اگر اس نے میری حقیقت جان لی تو میں اس عورت کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے گر جاؤں گی جو مجھے اپنی بیٹی سمجھ رہی تھی۔ وہ مجھ سے بہت پیار سے پیش آتی تھی۔ اس عورت کا بیٹا آرمی آفیسر ہے۔ یہ بات میں نے گینگ کے لوگوں کو نہیں بتائی تھی۔ میں اسی سوچ بچار میں تھی، کچھ ایسا ہو کہ میں ان شریف لوگوں کو بھی نہ لوٹوں اور ان ظالم لوگوں کے شر سے بھی محفوظ رہوں، مگر مجھے کوئی راستہ سمجھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر انہی دنوں اس عورت نے مجھے اپنی بہو بنانے کا اعلان کر لیا۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں ان کو روکنا چاہتی تھی مگر میرے الفاظ لبوں پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ اس کے بیٹے کو اپنے بارے میں سب بتا دوں، مگر میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اور پھر میری شادی ہو گئی۔ میں بھی خاموش رہی۔ سوچا کہ چلو اس بہانے کیا پتہ مجھے کوئی موقع مل جائے اور میں اپنا آپ بچا لوں، مگر پھر شادی کے وقت ان کے رشتہ دار خواتین کے منہ سے اپنے بارے میں ایسی ایسی باتیں سن کر میرا خوف سے برا حال ہو گیا۔ وہ بالکل صحیح اندازے لگا رہی تھی میرے بارے میں، اور اگر یہ بات ان ماں بیٹے کو معلوم ہو جاتی تو میری خیر نہیں تھی۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ چھت سے کود کر اپنی جان دے دوں تاکہ اس مشکل وقت سے آزادی مل سکے۔ نہ ہی میں ان لوگوں کا کام کر سکتی تھی اور نہ ہی ان کو لوٹ سکتی تھی، تو یہی طریقہ بہتر تھا کہ میں اپنی جان دے دوں اور اس دنیا سے منہ موڑ لوں۔ مگر کیپٹن دوراب نے ایسا بھی نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد بھی ہر وقت میرے ساتھ سائے کی طرح لگا رہتا تھا۔ تب تھک کر میں نے مافیا گینگ سے اپنا رابطہ ختم کر لیا۔
میں نے اپنا موبائل توڑ لیا اور خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ کر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، مگر میرے دل میں یہ خوف بیٹھ چکا تھا، وہ میرے پیچھے ضرور آئیں گے، وہ کسی صورت بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اور ان کے ہاتھ میں میری ایک کمزوری بھی تھی۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، ان لوگوں نے مجھے ٹریک کر لیا، انہیں معلوم ہو گیا کہ میری شادی ہو گئی ہے اور میں اپنے شوہر کے ساتھ ہنی مون پر مری آئی ہوئی ہوں۔ تبھی انہوں نے مجھے کڈنیپ کیا، وہ مجھے سخت سے سخت سزا دینا چاہتے تھے۔ شاید ان کا ارادہ میری عزت لوٹنے کا تھا کہ دوبارہ میں ایسی کوئی غلطی نہ کروں، مگر وہ انجان تھے، نہیں معلوم تھا کہ میرا شوہر آرمی آفیسر ہے اور آرمی والوں کی پکڑ سے وہ بچ نہیں سکتے۔ اب باقی کا معاملہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں کہ میں نے ایک لفظ بھی جھوٹ کا نہیں بولا، جو سچ تھا وہ آپ لوگوں کو بتا دیا۔ یہ بول کر دانیہ خاموش ہو گئی اور وہ خوفزدہ نظروں سے دراب کی جانب دیکھنے لگی، مگر دراب اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ بالکل خاموش تھا۔ پھر میجر ہمایوں نے دراب سے کہا کہ وہ جس ہوٹل پر رکے ہوئے ہیں کچھ دن تک اسی ہوٹل میں رہیں، تب تک وہ اس بارے میں مکمل تفتیش کر لیں۔ دراب نے بالکل ویسے ہی کیا۔ وہ دانیہ کو لے کر ہوٹل کے کمرے میں آ گیا۔ اسے گہری چپ لگی ہوئی تھی اور اس کی چپ دانیہ کو ہلا رہی تھی۔ اس کا انجام بہت برا ہونے والا تھا، اس بات کا اسے اچھے سے اندازہ ہو چکا تھا۔ دراب کبھی بھی اسے معاف نہیں کرے گا اور اسے اپنی زندگی سے بے دخل کر دے گا۔ اس بات نے دانیہ کو شدید تکلیف میں مبتلا کر رکھا تھا۔ پھر 2 دن بعد میجر ہمایوں اور باقی کی ٹیم نے ساری تفتیش مکمل کر لی۔ دانیہ سچی تھی، وہ بے قصور تھی۔ ان لوگوں نے واقعی اس کی کچھ بولڈ تصاویر بنا کر اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں تاکہ اسے مجبور کر کے اس سے کام لیا جا سکے۔ صرف دانیہ ہی نہیں، دانیہ کی طرح اور بھی کئی لڑکیاں تھیں جنہیں وہ گینگ اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ ساری لڑکیوں کی ویڈیوز اور تصویریں آرمی والوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی تھیں اور پورا گینگ بھی پکڑا جا چکا تھا۔ میجر ہمایوں نے کیپٹن دراب کو بلا کر ساری بات بتائی اور ایک ریل اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، یہ تمہاری بیوی کی تصویریں ہیں، میں نے یا کسی نے بھی اس کو نہیں کھولا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم خود اپنے ہاتھوں سے ضائع کرو اور ہو سکے تو اپنی بیوی کو ایک موقع دے دو، وہ بے قصور لڑکی تھی۔ ایسے ہی بیوقوف، معصوم اور بے سہارا لڑکیاں ان ذلیل لوگوں کے ہتھے بڑی آسانی سے چڑھ جاتی ہیں اور پھر اپنی عزت بچانے کے ڈر سے ہر غلط کام کرنے پر مجبور ہوتی ہیں، اور اس بات کا تو دراب کو بھی احساس تھا۔ دانیہ کی حرکتوں نے بھی اسے اچھی طرح باور کرایا تھا کہ وہ واقعی انہیں دھوکہ نہیں دے رہی تھی۔ اس نے تو اپنی جان لینے کی بھی کوشش کی تھی اور سارا ٹائم دراب سے دور دور رہی۔ وہ اگر بری ہوتی یا ان کو دھوکہ دینے کا کوئی ارادہ ہوتا تو کب کا ان ماں بیٹے کو دھوکہ دے کر گھر سے فرار ہو چکی ہوتی، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا اور اتنے وقت خود کو تکلیف میں مبتلا رکھ کر ان ماں بیٹے کو تکلیف سے بچایا تھا۔ دراب دانیہ کی مخلصی کا دل سے قائل ہو چکا تھا۔ وہ واپس ہوٹل پہنچا، تصویروں کو پلندہ دانیہ کے سامنے پھینکتے ہوئے بولا، یہ تمہاری تصویریں ہیں، اب تم اس خوف سے آزاد ہو جاؤ کہ تمہاری کوئی غلط تصویر نیٹ پر اپلوڈ ہو جائے گی اور تم بدنام ہو جاؤ گی۔ اتنا کہہ کر دراب جانے لگا تو دانیہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مجھے صرف یہ تصویریں نہیں، آپ کی معافی بھی چاہیے۔ دراب پلیز مجھے ایک موقع دیں، میں سچ کہتی ہوں میں آپ کو دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں اتنے دن اسی لیے اتنی اذیت سہتی رہی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس عذاب سے کیسے نکلوں۔ پلیز میرا یقین کریں، میں کبھی بھی آپ کو یا آپ کی ماں کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ آپ دونوں بہت اچھے ہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کبھی بھی مجھے خود سے دور نہیں کریں گے، پلیز اپنا وعدہ پورا کریں۔ دانیہ زاروں قطار رو رہی تھی اور دراب جو اسے کچھ دن اور سزا دینے کا سوچ رہا تھا موم ہو گیا اور اس کے پاس دو زانوں ہو کر بیٹھا اور بولا، میں کیسے یقین کر لوں کہ صرف یہی ایک بات تھی جو تم نے مجھ سے چھپائی اور کوئی ایسی بات نہیں، اور تم کبھی بھی مجھے دوبارہ دھوکہ نہیں دو گی۔ دانیہ کا چہرہ تھوڑے سے اوپر کرتے ہوئے دراب بولا تو وہ جلدی سے بولی، میں قسم کھاتی ہوں آپ کوئی بھی وعدہ لینا چاہیں تو میں تیار ہوں، میں کبھی بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اور میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں چھپایا، یہی میری زندگی کا سچ تھا جو میں نے بتا دیا، یہی میری غلطی تھی جو میں نے کی، اور اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ آپ کہیں گے تو میں آپ کی امی سے بھی معافی مانگ لوں گی۔ دانیہ معصوم بچوں کی طرح دراب کا ہاتھ تھامے کہہ رہی تھی تو دراب زیادہ دیر تک خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا اور ہنستے ہوئے دانیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے تم پر پورا یقین ہے دانیہ، میں تمہاری بے گناہی اور معصومیت پر تب سے یقین کر چکا ہوں، بس تمہیں تھوڑا ستانا چاہتا تھا۔ اتنے دن تم نے بھی تو مجھے ستایا ہے، اگر اپنے بارے میں یہ سب پہلے دن بتا دیتی تو اتنی اذیت نہ تم سہتی اور نہ مجھے اتنی پریشانی اٹھانی پڑتی۔
میں پہلے روز ہی تمہیں اس عذاب سے چھٹکارا دلوا دیتا، لیکن خیر جو بھی ہوا، اب کوئی بھی پریشانی ہماری زندگی میں نہیں آئے گی اور نہ ہمیں ایک دوسرے سے جدا کرے گی۔ یہ کہتے ہوئے دوراب نے دانیہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور دانیہ نے پرسکون ہو کر دوراب کے سینے پر اپنا سر رکھ لیا۔